بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 17 دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ خان صاحب کی صحت کے بارے میں آج کوئی تسلی بخش کچھ جواب ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا بیرسٹر گوہر علی خان کا کہ خان صاحب ماشاءاللہ فٹ ہیں اور وہ اپنی تندرست زندگی جی رہے ہیں، تاہم اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیل مینول میں ان کو کافی ساری کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 دنوں سے بجلی نہیں ہے، خان صاحب 2 ہفتے سے ورزش نہیں کر سکے، ان کا کوئی ایک تسلی بخش معائنہ نہیں ہوا۔ ایک پیمز ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر گیا تھا اور اسی نے ایک میڈیکل رپورٹ بنائی اور پھر وہ شائع کر دی گئی، بٹ ماشاءاللہ خان صاحب ٹھیک ہیں۔ اس پر اگر تھوڑی سی بات کریں جیل انتظامیہ کی طرف سے تو وہ اس چیز کی تردید کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 دن سے مسلسل بجلی کی فراہمی ہے، خان صاحب کو ورزش کے لیے باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے، خان صاحب کے باقاعدہ کمرے کی لائٹس آن ہیں، لائٹس آف نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی تحریر کے اندر کہ خان صاحب کو کک کے طور پر ایک قیدی کو لگایا گیا ہے جو کہ قیدی ہے اور وہ کھانا بنا کر دیتا ہے عمران احمد خان نیازی کو۔ دیکھیں جی، اگر تو یہ ساری سہولیات عمران احمد خان نیازی کو جیل میں میسر ہیں تو عمران احمد خان نیازی جتنا بڑا لیڈر ہے یا جتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ اس سے 10 گنا چیزیں زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی سہولیات عمران احمد خان نیازی کو جیل میں پرووائڈ کر کے کچھ ایسا نوٹ کرایا جائے کہ وہ احسانات کیے جا رہے ہیں عمران خان پر۔ اگر جیل مینول نواز شریف کے دور کا دیکھا جائے تو پھر زمین اور آسمان کا کمپیریزن کبھی نہیں ہوا کرتا۔ تھوڑی سی آج کی بات کرتے چلیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بار بار اجلاس ہو رہے ہیں اور بار بار ملتوی ہو رہے ہیں، بار بار اجلاس ہو رہے ہیں، ملتوی ہو رہے ہیں، بندوں کی گنتی جاری ہے، کب بندے پورے ہوں گے، کب ترمیم پیش کی جائے گی اور کب کیا کیا جائے گا۔ اور خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اور 4 رکنی وفد کی، خان صاحب کے پاس گئے، اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے اور یہاں پر یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب عامر فاروق صاحب، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے کہ ایک ایسا انسان جو اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، ملک میں آئینی بحران چل رہا ہو، ملک کی آئینی صورتحال بری طرح سے فلاپ اور ڈسٹرب ہو چکی ہو، اس کے باوجود اس لیڈر سے ملاقات نہ کرنے دی گئی ہو، اس کی صحت یابی پر بڑے بڑے سوالات پیدا کیے گئے ہوں، اس کی فیملی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو، اس کی فیملی میں سے بھی کسی کو نہ ملنے دیا گیا ہو، ایسی صورتحال میں شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی سی دوسری بات کریں، خان صاحب نے آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب اس چیز سے بالکل لا علم تھے، خان صاحب کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کافی ساری چیزیں کی جو میرا سوال بیرسٹر گوہر سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی سارے کارکن یہ سوال کریں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، خان صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ 15 اکتوبر کا جو احتجاج تھا وہ کیوں ملتوی ہوا۔ خان صاحب نے آپ سے یہ نہیں سوال کیا کہ کارکنوں کا کیا بنا، کارکن باہر نکلے نہیں نکلے، احتجاج کیا نہیں کیا، مذمت کی نہیں کی، کچھ نہ کچھ تو ایٹ لیسٹ خان صاحب نے پوچھا ہوگا۔ خان صاحب نے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا، خان صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کی، کیا کچھ ہوا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کی، بیکاز وہ ساری چیزیں اسٹریٹ فارورڈ آپ سے لنک تھی۔ اس پر بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو بات کر لینی چاہیے تھی تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ اس وقت بہت شدید غم و غصہ میں ہیں اور ان کا غصہ بجا ہے۔ وہ اپنے لیڈر کے لیے جان دینے کو ترستے ہیں، جان دینے کو چلتے ہیں۔ لوگ اپنے بچے نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب پر۔ صورتحال بہت اپ لیول پہ ہے۔ جو آئینی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور وہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ JUIF مولانا فضل الرحمان اگر مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو بھائی ہمارے پاس تو نمبر پورے ہیں، ہم آئینی ترمیم آرام سے کرا لیں گے، ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی چیزیں ہی نہیں ہے۔
سر جب مسئلہ ہی نہیں ہے، جب چیزیں ہی پوری ہیں، جب سارا کچھ پورا ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہ آئینی ترامیم پاس نہیں کرا پا رہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ بھی اس کو پاس نہیں کرا رہے؟ اس کے بعد آج جناب بغل بچہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ابھی سیاست میں ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کو اتنی جلدی ایج میں اس کو ایک آئینی معاملات میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ یہ بوڑھوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، آئینی معاملات پہ ڈسکشنز کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید سیاست میں اتنے بڑے لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ آئینی ملاقاتیں بھی خود کریں اور ساری چیزیں خود کریں، جہاں پر میرا خیال ہے کہ پہلے اگر ہم دیکھا کرتے تھے تو وہ زرداری صاحب کیا کرتے تھے ساری چیزیں، اب شاید بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اب چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں۔ آخر کار آج بلاول بھٹو یہ مان گئے ہیں کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے مسودے سے متفق کیے، ہم اس سے متفق ہیں، وہی مسودہ پاس کیا جائے گا۔ پر دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف JUI کے بھی مسودے سے انکاری ہے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، جو قانون، جو آئین 1971 میں پاس کیا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا تھا، اس آئین اور قانون کو اگر پچھلے 45 سال میں کوئی مسئلے درپیش نہیں ہوئے تو آگے بھی نہیں ہوں گے، آگے بھی ان چیزوں کی رد و بدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی بھی ایگری ہے، نون لیگ بھی ایگری ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ایگری ہے، بھائی آپ لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ لوگ جائیں، آپ لوگ اس کو پاس کریں۔ یا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے دل میں سوالات ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں یا کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی ہم بات کرتے چلیں جناب قاضی فائز عیسیٰ کی، جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، صرف 5 دن کے مہمان ہیں آپ یوں کہہ لیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو جمعے والے دن مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 رکنی بینچ کی طرف سے ایک تفصیلی فیصلہ دوبارہ جاری کیا گیا تھا، اس کی رجسٹرار آفس سپریم کورٹ سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ اگر 1 یا 2 ججز نے دیا ہوتا تو چیزیں سمجھ میں آتی تھیں۔ سر 8 رکنی بینچ ہے اور 8 رکنی ججز نے باقاعدہ یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ یہ وضاحت طلب کر کے واضح ہی پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں موجودہ ججز میں سے 8 جج آپ کی بالکل نہیں سنتے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کو ریڈی نہیں ہیں۔ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، یا آپ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ ان 8 لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح کی وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ ان چیزوں کی وضاحت طلب کریں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو تھا۔ آپ نے پچھلے فیصلے کی بھی وضاحت طلب کی تھی، آپ نے اس فیصلے کی بھی وضاحت طلب کی، تو چیزیں کافی ساری کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، دوسری طرف سے وہ تحریری حربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے ایسا ہو کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلو ملے اور کوئی ایکسٹینشن والے معاملات طے پائیں۔ تو یہ تو تھی آج کی ساری صورتحال۔ کچھ سوالات ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آئینی مسودہ پیش کیا گیا ہے، اس مسودے پر اگر ہم بات کریں تو اس پر ہمیں سوچنے اور دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے، آیا کہ اس مسودے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آیا کہ اس مسودے سے اختیارات کس کو جا رہے ہیں؟ پاور کا سرچشمہ کون بنے گا؟ کس کے ہاتھ میں فیصلوں کی کنجی ہوگی؟ کس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوں گی؟ یہ میٹر کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں شاید اس وجہ سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس نہیں ہو پا رہی۔ شیر افضل خان مروت ایک دفعہ پھر پوری طرح سے واپس آ چکے ہیں، ماشاءاللہ صحت یاب ہو کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کہہ دیا کہ میرے ساتھ 2 لاکھ بندہ اگر کھڑا ہو گیا تو یا پھر ہم عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے یا پھر آپ لوگ ہمارے جنازے اٹھائیں گے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سر 2 لاکھ بندہ اگر باہر آ گیا
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کبھی بھی اس 2 لاکھ بندے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ 2 لاکھ منہ سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، بندے اگر آپ کاؤنٹ کریں اور 2 لاکھ بندہ سامنے کھڑا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے 2 لاکھ کا ایک مجمع ہوا کرتا ہے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف جائے گی تو یہ ایک فائنل اور آخری احتجاج ہوگا جو کسی بھی قسم کی شدت اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کسی بھی قسم کا وہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ آخری بات کریں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے احمد بچر، عمر ایوب، شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کو مزید ملاقات اور مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے جیل میں، اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو علی امین گنڈا پور پر پورا اعتماد ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔